شوہر کی نوکری چلے جانے کے بعد دودھ والے کو دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہ تھا۔ ایک دن میں گھر پر اکیلی موجود تھی تو میں نے سوچا کہ آج اس کا بل ادا کر دیتی ہوں۔ دودھ والے کو میں نے بلایا اور پھر میرا نام شکیلہ ہے، میری عمر اس وقت 32 سال ہے، میری شادی کو 8 سال ہو چکے ہیں۔ یاسر کے ساتھ میری شادی ہوئی تھی۔ یاسر میری خالہ کا لڑکا تھا، وہ بہت ہی اچھا اور خوبصورت تھا۔ وہ مجھے بہت ہی زیادہ پیار کیا کرتا تھا، لیکن اس کا مسئلہ صرف یہ تھا کہ وہ کام دھندہ نہیں کرتا تھا۔ شادی سے پہلے میں نے اس سے بہت کہا کہ وہ کام کیا کرے۔ اب اس طرح تو میرے گھر والے تمہیں رشتہ نہیں دیں گے، لیکن وہ میری کوئی بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں نے اس سے بہت سمجھایا، بہت کہا کہ یہ بات مناسب نہیں ہے، اس طرح تو میرے گھر والے تمہیں رشتہ نہیں دیں گے، لیکن وہ میری کوئی بھی بات نہیں سنتا تھا۔ وہ اپنے حساب سے چیزوں کو لے کر چلتا تھا۔ مجھے اس سے محبت ضرور تھی، لیکن میں ساتھ اسے سمجھانے کی کوشش بھی کرتی تھی، لیکن میری بات سننے کے بعد وہ بہت چڑ سا جاتا تھا، اور پھر میں نے بھی اس طرح کی نوک جھوک کرنا چھوڑ دی تھی تاکہ ہمارا تعلق خراب نہ ہو۔ اور پیسے کا کیا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ آ ہی جاتا ہے، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ یہی چیز میرے لیے آگے جا کر بہت بڑی مصیبت بننے والی ہے، جس کو میں آج وقتی سکون کے لیے چھوڑ رہی ہوں۔ خیر، یاسر نے میرے گھر رشتہ بھیجا ہے۔ میرے گھر والوں نے انکار کر دیا کیونکہ وہ کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ میں نے اپنے گھر والوں کو بہت منایا، یہاں تک کہ میری ماں نے مجھے بہت مارا بھی تھا، لیکن یاسر کو میں بھول نہیں پائی تھی۔ میں ایک ہی بات کی ضد لگائی ہوئی تھی کہ میں شادی بھی صرف یاسر سے ہی کروں گی، اور کروں گی بھی آپ لوگوں کی رضامندی سے۔ خیر، کچھ وقت اسی طرح گزرتا رہا۔ یاسر بھی مسلسل میرے پیچھے لگا رہا۔ بس پھر کیا تھا، مجبوری کے باعث گھر والوں کو گھٹنے ٹیکنے پڑے تھے، اور پھر ہماری شادی ہو گئی تھی۔ شادی کے شروع کے دن تو بہت اچھے گزرے تھے، وہ میرا بہت خیال رکھا کرتا تھا، مجھے بہت پیار کیا کرتا تھا۔ ہر وقت ہم کمرے میں ہی گھسے رہتے تھے، ہمیں کسی کی باہر کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ کوئی کیا کر رہا ہے، بس ہم اپنی جوانی کو ٹھنڈا کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ اور شادی کے 1 مہینہ بعد بھی ہم نے گھر والوں کو خوشخبری سنا دی تھی، کیونکہ ہم نے کوئی دن خالی نہیں جانے دیا تھا۔ بس پھر کیا تھا، مسائل وہیں سے شروع ہو گئے تھے۔ میرا خیال رکھنا، ادویات اور خوراک بہتر کرنے کے لیے بھی پیسے چاہیے تھے۔ جب ہم لوگوں نے شادی اس طرح سے کی تھی تو یاسر کے گھر والوں نے انہیں اور مجھے علیحدہ گھر میں نکال دیا تھا۔ ہم لوگ اپنے گھر میں رہتے تھے، جہاں پر کرایہ بھی دینا ہوتا تھا، اور جو پیسے ہمارے پاس موجود تھے وہ سارے خرچ ہو چکے تھے۔ یاسر ابھی بھی کوئی کام وغیرہ نہیں کر رہا تھا، کرتے کراتے میرے ہاں بیٹا پیدا بھی ہو گیا، اور اس کی دیکھ بھال کرنے کے بھی خرچ اور زیادہ بڑھنے لگے تھے۔ میرے ماں باپ کچھ پیسے وغیرہ مجھے دے دیا کرتے تھے، جس سے تھوڑا بہت گھر کی ضرورت پوری ہو جاتی تھی۔ اب بات یہاں تک آ گئی تھی کہ بچے کا خرچہ بھی پورا نہیں ہو رہا تھا، اور اسی طرح سے دودھ والے نے بھی دودھ دینا بند کر دیا تھا، اور کہنے لگا کہ آپ لوگوں کو پچھلے 4 مہینوں کا حساب کلیئر کرنا ہوگا، نہیں تو میں آپ لوگوں کو مزید دودھ نہیں دے سکتا۔ اب میرے لیے پریشانی اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی کہ ہم تو بھوکے رہ لیں گے، لیکن بچے کو کیسے سمجھائیں گے کہ اس کا باپ کام نہیں کرتا اور دودھ والا دودھ نہیں دے رہا۔ اب مجھے ہی اس چیز کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکالنا تھا۔ میں نے دودھ والے کو اپنے گھر بلایا اور اس سے بات چیت کرنے کی کوشش کی۔ بے خیالی میں میرا دوپٹہ میرے سینے سے سرک کر نیچے گر گیا۔ جب میں دوپٹہ اٹھانے کے لیے نیچے جھکی تو اس کے منہ سے میری طرف دیکھ کر رال ٹپکنے لگی، جسے دیکھتے ہی میں سمجھ گئی تھی کہ اب میرا مسئلہ یہاں پر حل ہو جائے گا، کیونکہ وہ خود ترسا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ ہاں بتاؤ، تم کیا کہہ رہے تھے، کہ اب ہمیں دودھ نہیں دو گے؟ وہ کہنے لگا کہ نہیں،
میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، میں نے صرف یہ کہا تھا کہ پچھلا حساب ہو جائے تو ہم آگے بات شروع کر سکتے ہیں۔ میں نے اس سے کہہ دیا کہ دیکھ لو، تمہارے سامنے ہے، میرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے شوہر ابھی کام پر نہیں جاتا، جب وہ جائے گا تو تبھی میں تمہارے پیسے واپس کر دوں گی۔ اگر تمہارے پاس کوئی اور آپشن ہے تو مجھے بتا دو۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں، تم ایسے کیسے کہہ سکتی ہو کہ تمہارے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے؟ جو چیز تمہارے پاس ہے وہ عام لوگوں کے پاس نہیں ہوتی۔ میں سمجھی نہیں کہ وہ کس چیز کی بات کر رہا تھا، لیکن جب اس نے اشارہ میری طرف کیا تو میں سمجھ گئی تھی، اور میں نے اس سے کہا کہ ابھی تم جاؤ، میں کچھ دنوں میں تمہیں سوچ کر دوبارہ بتاؤں گی۔ میں نے اپنے شوہر سے دوبارہ بات کی تھی کہ تم کوئی کام کیا کرو تاکہ ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو، اور میں اپنے بچے کے لیے خرچے پورے کروں گی۔ وہ آگے سے لڑنے لگ جاتا۔ اب میرا ذہن مکمل طور پر بن چکا تھا کہ میں ہی دودھ کے پیسے پورے کروں گی، اور میں نے ہی دودھ والے کو دوبارہ بلا لیا تھا اور اس سے کہا کہ میں تمہارے سامنے موجود ہوں، تم جو چاہو کر سکتے ہو، لیکن میرے بچے کا دودھ نہیں رکنا چاہیے۔ وہ میری طرف بڑھا اور کہنے لگا کہ میں نے تو اسی دن سے یہی ذہن بنا لیا تھا کہ جو چیز تمہارے پاس ہے وہ ہر کسی کے پاس موجود نہیں ہوتی، اس لیے میں اپنے پیسے اس سے پورے کر کے ہی لوں گا۔ جب وہ میری طرف آ رہا تھا تو میرے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی اور میری سانس پھولنے لگی۔ جب میری سانس پھول رہی تھی تو وہ بغور میری طرف دیکھ رہا تھا، اور اس کی آنکھوں سے واضح نظر آ رہا تھا کہ وہ آج کچھ ضرور کرے گا۔ میرے پاس آ کر اس نے اپنا منہ میرے منہ کے قریب کیا اور میرے کانوں کو ہاتھ لگایا اور کہنے لگا کہ دیکھو، یہ تمہارے پاس سونے کی بالیاں موجود ہیں، تم یہ مجھے دے دو تو اس سے تمہارا پچھلا حساب بھی برابر ہو جائے گا اور آگے بھی کام چلتا رہے گا۔ جب تک تمہارے یہ پیسے پورے ہو جاتے ہیں تب تک تم لوگ مجھ سے دودھ لیتے رہنا، باقی کی بات بعد میں دیکھیں گے۔ جب اس نے یہ بات کی تو میں بہت حیران ہوئی تھی اور خود کو میں بہت غلط سمجھنے لگی تھی کہ میں نے ایک شریف انسان پر کس بات کی شک کی ہے، اور دوسرا مجھے یہ بھی افسوس ہو رہا تھا کہ میں چند پیسوں کے لیے کس طرح خود کو ایک غیر مرد کے حوالے کرنے والی تھی۔ تو دوستو، میری آپ سب لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ کوئی بھی فیصلہ یا ذہن سوچ سمجھ کر بنانا چاہیے، یہ نہ ہو کہ بعد میں آپ خود ہی اپنی نظروں میں گر جائیں، اور کسی کے بارے میں رائے قائم کرنے سے پہلے پوری جانچ پڑتال کر لیں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی بہن بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رکھے۔